الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے نہیں، بلکہ ہم نے یکسو ہو کر ابراہیم کا مذہب اختیار کیا، اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ مسلمانوں کہو ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کتاب پر بھی جو ہماری طرف نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام کی اولاد پر نازل ہوئی، نیز ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام اور دیگر پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے عطا فرمائی گئی۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ ان آیات میں یہود و نصارہ کی ہٹ دھرمی اور اس کا جواب دیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں واضح اور روشن دلائل کے ساتھ یہود و نصارہ کو دین حق قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ انہوں نے حسد و عناد اور ہٹ دھرمی سے کام لیا، اور الٹا مسلمانوں سے کہتے کہ ہمارا دین قبول کر لو، تمہیں ہدایت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان باطل مذاہب کی دعوت دینے والے کو جواب دینے کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ تو یہاں اس آیت میں یہود و نصارہ کی دعوت کے جواب میں مسلمانوں کو دو جواب تعلیم فرمائے گئے۔ ایک جواب تو یہ کہ یہود و نصارہ سے صاف کہہ دیا جائے کہ ہم ہرگز کبھی بھی یہودی یا نصرانی نہ ہوں گے، بلکہ ہم ملت ابراہیمی یعنی خالص توحید پر قائم رہتے ہوئے اسلام دین حق کے متبع رہیں گے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ تمہارے دین میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے،
اور یہودیت و نصرانیت علاوہ منسوخ ہونے کے شرک کی گندگی سے آلودہ ہے۔ مثلاً یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، اور شرک کو ہر نبی نے گمراہی بتایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی پر ایمان کی تفصیل کو بیان فرمایا۔ گویا اس آیت میں ملت ابراہیمی کی تفصیل بیان کی گئی اور اہل اسلام کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم یہود و نصارہ سے یہ کہہ دو کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہم نے اللہ وحدہ لا شریک کو خدا مان لیا، وہی ساری مخلوق کا خالق و رازق ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک اور ساجی ہے، نہ اس کے کوئی اولاد اور بیٹا ہے، وہی نفع و نقصان کا مالک ہے، وہی حساب و کتاب لینے والا ہے اور وہی جزا و سزا کا دینے والا ہے۔ ہم نے دل سے قرآن کریم اور ان تمام احکام کو جو بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے سچا مان لیا، اور ہمارا ان صحیفوں پر بھی یقین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے، اور اس پر بھی جو حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور انبیاء اولاد یعقوب علیہم السلام پر نازل کیا گیا، یعنی جو کچھ ان انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہمارا سب پر ایمان و یقین ہے۔ اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کو جو تورات و انجیل عطا کی گئی تھی ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کتابیں آسمانی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلوق کی ہدایت کے لیے اتارا تھا، اور یہ سب پیغمبر برحق تھے، صرف انہی کو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کو ہم برحق جانتے ہیں، اور جو کچھ ان کو دیا گیا اس کو بھی برحق مانتے ہیں، خواہ ان کے نام اور حال ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے پیغمبر، معصوم اور مبلغین توحید تھے۔ ہم کسی پیغمبر یا آسمانی کتاب کی تکذیب نہیں کرتے، سب اپنے اپنے زمانے میں حق پر تھے، اور ان کی شریعت اس زمانے میں واجب العمل تھی۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہیں، یعنی ہمارا مقصود حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور خالص فرمانبرداری ہے۔ اس نے جس زمانے میں جس کو چاہا پیغمبر بنا کر بھیجا، جیسا چاہا حکم دیا، پس آخر میں ہم کو دین محمدی عطا فرمایا گیا تو ہم نے اس کو دل و جان سے اختیار کر لیا۔ محترم سامعین، اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ اس ملت کا جس پر ہم قائم ہیں اور جس میں کسی کو انکار اور سرتابی کی گنجائش نہیں، گویا حاصل مضمون آیت کا یہ ہوا کہ دیکھو ہمارا دین کیسا انصاف و حق کا ہے کہ ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں، سب کی کتابوں کو سچا منزل من اللہ مانتے ہیں، اور سب کے معجزات کو برحق جانتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں بیجا تعصب اور ہر درمی سے محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ اللہ ہم محتاج ہیں تو تیری مہربانی سے ہمارا کام بنے گا، تو ہم پر مہربانی فرما، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، ہمیں ہر قسم کی گمراہی، تعصب اور گناہ سے محفوظ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔